الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، مشرکین کا ایک ہی طریقہ کار رہا ہے ہر دور اور ہر زمانے میں. آپ نے مشاہدہ فرمایا پچھلی آیتوں میں بہت ساری باتیں آئی تھیں، اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے مشرکین مکہ اور قرب و جوار کے جو قبائل تھے اکثر بت پرست تھے، مظاہر پرست تھے، کوئی اللہ کی بندگی والے لوگ نہیں تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت کم علاقے میں متعارف ہوئی تھی، اور یہی یثرب اور اس زمانے کے موجودہ مدینہ طیبہ وہاں یہودیت، لیکن وہ لوگ دین والے نہیں تھے. ان کی دینداری تجارت تھی، اور ان کی دینداری بھی ان کے مفاد کے لیے خرد و برد اور فرار اور دھوکہ، اور ان میں بھی شرک اور کفر اور ہزاروں قسم کی برائیاں موجود تھیں. لیکن جن لوگوں نے ملائکہ کرام کو اللہ کے اولاد نعوذ باللہ قرار دیا تھا اور ان کی بندگی بھی کرنے لگ رہے تھے بہت سارے، قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، پھر اپنی بات کی انہوں نے تعویل کی اور کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کے اور فرشتوں کے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے. یہ اللہ کی چاہت سے، اللہ کی مرضی سے. فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، اس معاملے میں کہ اللہ کی بندگی کیا ہے، کیسی کرنی چاہیے، ان کے پاس کوئی علم نہیں، جانتے نہیں ہیں کچھ نہیں. ان کے پاس جو ہے وہ ہے ان کے اندازے اور تخمینے اور خیالات. انہم الا یخرصون، اندازہ کرنے والے کا غالباً آبا و اجداد یہ کیا کرتے تھے کہ خوشنما چیز کو دیکھو، اس کی ظاہری طاقت کو دیکھو، جیسے مظاہر قدرت، یہ آپ کے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، ہوا ہو، اشجار و انہار ہو، یہ سب مظاہر قدرت ہیں، اور ہر ایک کی ایک کارکردگی ہے. اب ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کارکردگی اور یہ استعداد کسی اور نے ان کو دے دی ہے، اور یہ اپنی اس حالت میں اس ذات کی جو اللہ ذوالجلال ہے اس کی بندے، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے موسموں کی آمد و رفت ہوں، خود موسمیں ہوں، اور ملائکہ کرام ہوں، جنات ہوں، جو بھی ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں. چاہے ان کے پاس جتنی بھی بظاہر طاقت ہے، لیکن وہ طاقت تو ان کی اپنی نہیں ہے، وہ خدا کی دی ہوئی طاقت اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے. اور اگر اللہ چاہے ان سے یہ طاقت چھین لے، چھین بھی لیتا ہے. کوئی ان کے سامنے سفارشی بن کر نہیں آ سکتا. اگر ان کے پاس کوئی دلیل و حجت ہے، کوئی سمجھتا ہوگا، شاید کسی کے خیال میں آیا ہوگا کہ ان کی جو آداب اور رسومات ہیں اور طریقہ زندگی ہے، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی الہامی، آسمانی یا تاریخی کوئی دستاویزات ہوگی. فرماتے ہیں اگر ہے کوئی ایسی چیز
ان کے پاس ہے کوئی کتاب جو قرآن کی نزول سے پہلی کتاب ہو اور دیکھا جائے کہ واقعی وہ اسی کتاب کے ماننے والے ہیں اور اس کے احکامات پر چلنے والے ہیں؟ ایسی کوئی کتاب ہے، کوئی دستاویزات ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تو انہم لا یخرصون۔ اگر حقیقت ہے تو حقیقت یہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بل قالوا ان وجدنا آباءنا علی امہ، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ اپنی احمقانہ اور گستاخانہ دلیل پیش کی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طرز زندگی میں چلتے ہوئے دیکھا۔ امہ ایک تہذیب والی قوم، ایک رسوم اور رواج اور طریقہ زندگی رکھنے والی قوم۔ ہمارے آباء و اجداد کے ایک اسلوب تھا، ایک طریقہ تھا، ان کے عبادت کے طریقے تھے، ان کے معاملات، لین دین وغیرہ، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر جانے والے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر رستے ڈھونڈتے ہوئے چلنے والے لوگ ہیں۔ اب چاہے وہ جہنم میں چلے جائیں، ہم جائیں گے جہنم، اور جا رہے تھے بھی۔ اور غزوہ بدر میں ان کی جو 70 صنادید یکی بعد دیگری کٹ کر جہنم جا رہے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے دل و جان سے جہنم کو چن لیا تھا۔ تو فرمایا ان کی حقیقت یہی ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حجت ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ادب اخلاق ہے۔ ان کے سب کچھ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان اصولوں پر چلتے دیکھا تھا، تو ہم بھی ان کے آثار اور نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اس کا معنی بھی یہی ہوگا کہ جو تباہی ان لوگوں کے آباء و اجداد پر آ گئی وہ ان پر بھی آ جائے گی، اور وہ تباہی آئی بھی۔ یوم الفرقان، یوم بدر میں اللہ رب العزت نے ان کے سعادت اور شأمت اور نحوست کے دونوں رستے واضح کر دیے کہ بھئی اس طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سعادت والے، اور ابو جہل اینڈ کمپنی وہ تباہی والے۔ اور وہی اصول و قانون اب رہتی دنیا کا قانون ہے، قرآن و سنت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی معیار اور مرکز ہے پوری دنیا اور پوری بشریت کے لیے۔ ان میں اپنی دنیا و آخرت کا بھلا ڈھونڈو، مل جائے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔